نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم المقام حضرت علامہ مولانا عزیز الحق صاحب حقانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد مدثر اشرفی صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام مجتبیٰ صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد فیصل خلیلی صاحب، محترم المقام جناب سید رفیق شاہ صاحب اور دیگر لائق صد تکریم حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس. آج کی یہ محفل، اس سے خصوصی خطاب تو اشرفی صاحب قبلہ کا ہونا ہے، اور مجھ سے قبل حقانی صاحب بھی آپ حضرات سے مخاطب تھے. جو وہ بیان کر رہے تھے نسبت کے حوالے سے بزرگان دین، اولیاء کاملین کی نسبت، تو یہ اولیاء کاملین یہ آنن فانن میں کسی کو کیسے نواز دیتے تھے، یہ رب کریم نے انہیں مرتبہ عطا کیا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آستانے پر کوئی چوری کی نیت سے آتا ہے، اسے اٹھاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں اور قطب کا درجہ دے دیتے ہیں. تو یہ روحانی سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ بزرگان دین کو یہ تصرف اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو تو ایسا کائنات میں تصرف عطا فرماتا ہے اور ایسا با اختیار کر دیتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور ہر دعا ان کی قبول کی جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا بغیر غوث کے قائم ہی نہیں رہ سکتی، یہ آسمان اور زمین بغیر غوث کے قائم نہیں رہ سکتے، اور سب سے بڑے غوث اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور آپ کے بعد سب سے بڑے غوث اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حسنین کریمین، اور ان سے لے کر امام حسن عسکری تک فرماتے ہیں کہ ہر ایک اپنے وقت کا غوث اعظم تھا. اور ان کے بعد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جتنے غوث اغواث تشریف لائے وہ سب نائبین تھے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ مستقل غوث. تو فرماتے ہیں کہ کسی دور میں بھی یہ دنیا غوث سے خالی نہیں رہتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. اور کچھ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طور پر معمور فرماتا ہے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں، ہمارے شہروں میں اس ملک کا نظام چلانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم آج کے زمانے میں کہیں تو آپ کونسلر کہہ لیں، یو سی ناظم کہہ لیں، ٹاؤن ناظم کہہ لیں. اسی طریقے سے سرکاری عہدے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ظاہری طور پر دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اسی طریقے سے باطنی طور پر بھی دنیا کا نظام چلانے کے لیے کچھ شخصیات ہوتی ہیں جنہیں اصحاب خدمت کہا جاتا ہے، جنہیں رجال الغیب کہا جاتا ہے، کہ جو ہماری اور آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں،
لیکن وہ اپنا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آج چونکہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سے بھی یہ محفل معنون ہے، اور ان کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے بھی آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تو میں عرض کروں کہ حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا شمار بھی ان اصحاب خدمت سے ہوتا تھا۔ ظاہری طور پر بھی آپ شریعت کی تعلیم دیتے تھے، اور باطنی طور پر اصحاب خدمت میں سے ہونے کے حوالے سے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ریکارڈ میں ہمیں ایک خط ملا جو شاہ صاحب قبلہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور قاری صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ رجال الغیب میں سے ایک شخص تھے، وہ ان کا لکھا ہوا خط تھا۔ انہوں نے قاری صاحب کو خط لکھا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رجال الغیب اور اصحاب خدمت حضرات سے بھی رابطے میں تھے، اور یہ خط و کتابت کا سلسلہ تھا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے اولیاء کاملین کی علامات میں سے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو رب کریم ان کی قسموں کو پورا کیا کرتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ ہم ان کا یوم مناتے ہیں، تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ صدیق کا ایک معنی یہ ہے کہ جو وہ کہیں ویسا اللہ تبارک و تعالی فرما دے۔ اور وہ دلیل کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب انہیں قید میں ڈالا گیا، اور اس قید خانے میں بادشاہ وقت کے دو ملازم بھی آئے کسی جرم میں، اور ان دو ملازموں نے، جن میں ایک بادشاہ کا ساقی تھا، شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا باورچی تھا، ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تعبیر بیان کریں۔ ایک نے یہ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کی تیاری کر رہا ہوں، انگور کے خوشوں کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں روٹی کا ٹوکرا اپنے سر پر لے کے جا رہا ہوں اور پرندے اس میں سے نوچ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، وہ چونکہ اس خواب میں اس نے کہا کہ 3 شاخیں انگور کی میں نچوڑ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 3 دن میں رہا ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر وہی ڈیوٹی انجام دو گے۔ اور دوسرے سے کہا کہ تمہیں سزا ہوگی، پھانسی دے دی جائے گی، اور پھر تمہارا سر پرندے نوچیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بیان فرمایا اپنی تفسیر میں کہ ان دونوں نے کہا کہ ہم تو ایسے ہی بیان کر رہے تھے، ہم نے تو سرے سے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ تم نے کوئی خواب دیکھا یا نہ دیکھا، لیکن ہوگا وہی جو میں نے بیان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ بیان فرمایا کہ خواب چاہے تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہوگا وہی جو میں نے بیان کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں صفت بیان کی گئی صدیق۔ تو حضرت حکیم الامت بیان فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہوتا ہے اس کی زبان سے جو نکل جائے رب کریم اسے پورا فرماتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں کہ جنہیں صدیق اللہ تبارک و تعالی نے کہا، جنہیں صدیق حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اور خود فرمایا کہ تمہارا نام آسمانوں پر صدیق ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کہ انبیاء و رسل کے بعد تمام سے افضل ترین شخصیت ہے، اور آپ ہی کی آل سے حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے، اور یہ وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس علاقے کو بلکہ کراچی کو، اہل بریلی کہتے ہیں کہ کراچی کو بریلی بنانے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس پر جو رحمت و رضوان کی بارش برس رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔